بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید درج کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اب تو ساری سازش تشت بام ہو گئی، ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی۔ مولانا فضل الرحمان کے بعد علی وزیر اور محسن داوڑ نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں تو جنرل باجوہ نے کہا تھا، اور وہ تو اتنے اس پہ باقی کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے تو اپنی ریاست کی ریٹ ختم کرنے کے لیے کیا تھا۔ ادھر وہ اپنا جو محمود اچکزئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پشتونستان بنانا چاہتے ہیں، بلوچستان کو اور خیبر پختونخوا کو ملا کے۔ صورتحال اتنی بگڑ گئی ہے، وقت تیزی سے بیت رہا ہے۔ چیف جسٹس کو صاحب کو چاہیے تھا بر وقت نوٹس لیتے، اور مطلب اتنی بڑی اتنی دھاندلی۔ وہ تو الیکشن سے پہلے جو سروے امریکہ نے اور سعودی عرب نے اور چین نے کرائے تھے اور ترکی نے، تو لوگوں کو پتا تھا عمران خان کے 70% ووٹ ہیں۔ اگر نون لیگ کا اور پی ٹی اس کا تحریک انصاف کا 5-7% کا فرق ہوتا، یا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مل جاتی نون لیگ، اور ان دونوں کا ملا کے 5-7%، 10% کا فرق ہوتا، تو ممکن ہے مینج کر لیتے، کوئی صورت ہوتی، اور ان کے پاس کوئی منشور ہوتا، کوئی پروگرام ہوتا۔ تو لوگ تو ان سے اکتا چکے، تو دونوں کے ووٹ ملا کے آدھے نہیں ہیں، اس کے 70% ووٹ ہیں، ان دونوں کے ملا کے 30% نہیں بنتے۔ پھر دوسری پارٹیاں ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے، اور بہت متحرک تحریک لبیک ہے۔ ایم کیو ایم کو 16 سیٹیں کہاں سے مل گئی جی؟ کوئی مذاق ہے؟ پیپلز پارٹی نے اب جو تازہ معلومات آئی ہیں، وہ تو پتا چلا کہ نون لیگ کی تو سیٹیں زیادہ سے زیادہ 10-12 ہیں، زیادہ سے زیادہ، اور پنجاب میں بھی 50-60-70 سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ اب آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، جے احمد رشید بھٹی کو اٹھا لیا، عدالت میں پیش کر دیا، اور لوگوں کو خرید رہے ہیں۔ معاشرے کا سوشل فیبرک پہلے تباہ ہو چکا ہے، اس کی اخلاقی حالت اتنی خراب ہو گئی جس کے کوئی حد نہیں۔ اور آپ طاقت کے استعمال سے وقتی طور پہ چیزوں کو روکا تو جا سکتا ہے، لیکن طاقت کے استعمال سے رات کو دن اور دن کو رات تو نہیں بنایا جا سکتا۔ رات کو 12 بجے آپ سورج تو نہیں چڑھا سکتے۔ پختونخوا پہلے ہی اپنا فیصلہ دے چکا، اور وہاں حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی۔ بلوچستان میں ہڑتال ہے۔ حیدرآباد میں پہلے ہی عرض آپ کو کر دیا تھا کہ بھئی وہ مظاہرے ہوں گے، اور وہ اتنے بڑے مظاہرے ہیں جیسے عمران خان کے جلسے ہوا کرتے تھے۔ کراچی تڑپ رہا ہے اور بیدار ہے۔ کتنے لوگوں نے کہہ دیا کہ جی، جیتے ہوئے لوگوں نے کہہ دیا، یہ جن کو آفر کی گئی، نعیم الرحمان صاحب نے کہہ دیا میری سیٹ نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے، اور کتنے اور لوگ ہیں جن کو پیشکش کی گئی، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں، جب یہ بات وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تو باجوہ صاحب نے کہا تھا، تو باجوہ صاحب کو تو امریکہ نے کہا تھا۔ اب امریکہ تو اپنی غلطی مان گیا، اور مریم اورنگزیب کہتی ہے امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ یعنی یہ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، میرے منہ سے نکل گیا۔ یعنی یہ کون کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے؟ کونسلر کا الیکشن یہ جیت نہیں سکتی سیٹلائٹ ٹاؤن سے، اور راول پنڈی کے سیٹلائٹ ٹاؤن سے، اور یہ اس کو کہہ رہی ہیں او بھائی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسٹیبل ہو جائے گا۔ اور یہ امریکہ تو نہیں کہہ رہا، صرف یہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے، یہ گارڈین کہہ رہا ہے، یہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے، یہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے، یہ ڈیلی ٹیلی گراف کہہ رہا ہے، یہ دنیا بھر کے جاپان اور امریکہ کے اخبارات یہاں پڑھے نہیں جاتے، وہاں بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے۔ جاپان خیر ان کا انداز مختلف ہے چینیوں کا، وہ کھل کر بات نہیں کرتے، لیکن ترکی کا میڈیا تو یہاں کوئی نہیں کور کرتا، لیکن اگر کوئی کور کرے، اور سروے کا حال ہے پاکستان میں 70% سے زیادہ ووٹ عمران خان کے ہوں گے۔ پوچھ لیں کون پاپولر لیڈر ہے، پوچھ لیں دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ کیا بچگانا باتیں کر لیں؟ پریس کانفرنس میں انہوں نے سارے ثبوت دے دی، انٹرنیشنل میڈیا پہلے ہی کنونس تھا، وہ ساری دنیا کے ٹی وی چینلز پہ چلا رہے ہیں، اور دھاندلی کے ثبوت بھی دکھا رہے ہیں۔ اب یہ کس طرح آپ مطلب یہ طاقت کے استعمال سے اس کو روک لیں گے؟ اور میڈیا کو آپ نے کنٹرول کر لیا، انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی تھی، لیڈر جیل میں تھا، کارکن جیلوں میں تھے، پریس کانفرنس کر نہیں تھے سکتے تھے، بار بار یہ چیزیں جو ہے ہر شخص واضح کر چکا۔ میڈیا میں سوائے باڑے کے 2-4 ٹٹوؤں کے، ان لوگوں کے جن کو غیرت و حمیت چھو کے نہیں گزری، ہر شخص نے مان لیا، چاہے وہ عمران خان کے مخالف اخبار بھی تھے، جو ان کا حق ہے، اختلاف کرنا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ وہ تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے اپنا ان اخبار نویسوں کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہیں مناسب نہیں ہے۔ اور فوج سے قوم لڑنا نہیں چاہتی،
بھائی فوج کا کام ملک کا دفاع ہے، تو اپنی فوج سے کون لڑتا ہے؟ فوج نے ہمیشہ انٹرفیئر کیا ہے، فرض کیجئے غلط بھی کیا، مارشل لا لگایا، تو وہ فریق بن کے نہیں کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، کوئی اس میں عمل دخل کرے، اور اس کو بنا دیا وزیر اعظم شہباز شریف، ایک ناکردہ کار آدمی ہے، بالکل وہ فلاب ہو گیا ٹوٹلی، اور مریم کیسے پنجاب چلا لیں گی جی؟ کیسی بچگانہ بات کر رہے ہیں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جماعت وہ صرف اپنا دونوں صوبے جو تھے، اب تیسرا صوبہ شامل ہو گیا سندھ اس میں، اور اتنے میں نے آپ سے اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی اپنا کھیل کھیل رہی ہے، یعنی حد ہے یار، کیا آپ کے لوگوں کو اتنا حمق سمجھ رکھا ہے کہ جی وہ ہم وزارت میں شامل نہیں ہوں گے، چاروں گورنر اور جناب صدر اور جناب سینٹ کا چیئرمین، اور یہ کمال ہے یار، آپ کو غیر ملکی فوج ہے جو مل کے اب ہم پہ حکومت کریں گے، کون آپ کو حکومت؟ آپ مار ڈالیں لوگوں کو، کتنے لوگوں کو مار ڈالیں گے، کتنوں کو اغوا کر لیں گے؟ بچگانہ بات ہے۔ چیف جسٹس صاحب کی حالت ذرا ملاحظہ کیجئے، حیرت ہوتی ہے، یا 44 سال پرانا مقدمہ بھٹو صاحب کا، یا اپنا فوجی وہ کاروبار کا۔ بھئی فوجی کاروبار کوئی ہنگامی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ایشو ہے، جینوئن ایشو ہے، مگر اس پہ تحمل کے ساتھ سماعت ہونی چاہیے، چند مہینے بعد ہو سکتی ہے۔ اس وقت کیا پرابلم ہے؟ اس کاروبار کو کوئی بند تو نہیں کر سکتا، ہاں اس کے پیرامیٹر طے ہونے چاہیے، اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے، اور اب یہ چیزوں میں لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل پریس سے پہلے قائل ہے، اور بحران جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب نہیں سنبھلتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہم بھی یار 55 سال سے یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ سیاستدانوں کی اور یہ اپنا لیڈروں کی عقل گھاس چرنے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ آپ میڈیا کی زبان بند کر سکتے ہیں، اب ہر آدمی کی زبان تو نہیں بند کر سکتے، کتنے اخبار نویسوں کو اغوا کریں گے، کتنوں کے منٹل اپنا ٹارچر سیلوں میں لے جائیں گے، کتنے لوگوں کی گردنیں کاٹیں گے، کتنے گھروں کی اپنا، یہاں تک افواہیں پھیلنے لگی ہیں، ہے وہ افواہ میرے خیال میں، میری ذاتی رائے، وہ ویسے میں ان کا ذاتی طور پہ احترام کرتا ہوں کہ بھئی کسی صاحب نے کہا ہے کہ گسٹاپو کی طرح ایک سیل بنایا ہے اپنا لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، اور جناب والا وہ عصمت دری کے واقعات ہوں گے، کوئی عصمت دری کا واقعہ نہیں ہوا ہے، اور کوئی قتل کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کی نوعیت مختلف ہے، تفتیش کے بغیر اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن فوج اور قوم آمنے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی، قوم نہیں چاہتی، قطعاً نہیں چاہتی قوم، اور فوج کو بھی عسکری کیا، اور فوج بھی نہیں چاہتی، عسکری قیادت میں کچھ لوگوں کو کچھ مسکنسپشنز ہو گئے ہیں، وہ دور کرنے چاہیے۔ کوئی چارہ نہیں ہے، وقت گزر گیا، اب چیف جسٹس صاحب بر وقت نوٹس لے لیتے تو لے لیتے، تو ایک بات تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب نئے الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ملک جو ہے نہایت تیزی سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور کوئی چیز اللہ کرے میرا اندازہ ویسے غلط ہو، جو ڈیفالٹ اگر ہوتا ہے تو آپ کو پتا کیا ہوگا، یہ 200 روپے کلو آلو تو پہلے بک رہا ہے، 600 روپے 1000 روپے کلو آلو بکے گا، ڈالر تو پہلے ہی مطلب اس کی ویلیو جو ہے 3-4 سال میں مشرف 60 میں چھوڑ کے گئے تھے، ہوتے ہوتے اپنے 300 پہ پہنچی، چلیے اچھا فوج نے کام کیا، اس میں کچھ کم کر دی، وہ ہو گئی اسے، لیکن منی لانڈرنگ تو ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ تو نہیں ہو رہی، اب الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور یہ ٹھیک ہے کہ مطلب یہ 50 ارب روپے خرچ ہوں گے، اور یہ الیکشن کمیشن نہیں ہوگا، اس الیکشن کمیشن کا نہیں ہو سکتا، اور لڑائی جھگڑا اور فساد بند کرے، سب لوگوں کو معاف کریں، اور کوئی احتساب ہونا ہے تو وہ احتساب جو ہے وہ ایسے لوگ کریں کہ جن کی غیر جانبداری مسلمہ ہو بالکل، اور وہ ایک پروسیس کے تحت ہو، ہر جینوئن چیز بتدریج ہوتی ہے، ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے، یہ لڑائی جھگڑا بند کریں، اور یہ میں اپنے لہجے کی تلخی اگر ہے تو اس کی معافی چاہتا ہوں، لیکن میں ایک پاکستان کے عام شہری کی حیثیت سے کنسرنڈ ہوں، اور جس طرح باقی سب لوگ جو ہیں وہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا؟ نہ کوئی کاروبار ہو رہا ہے، نہ کوئی صنعت کاری ہو رہی ہے، نہ کوئی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں،
भीख भीख में आप बसर करेंगे? भीख अब कौन देता है आपको? और देगा तो उसकी प्राइस, कल वो आपसे कहेंगे एटमी प्रोग्राम सरेंडर करें, आप कर देंगे? वो अरब अपनी अजियत पसंदी का लुत्फ उठा रहे हैं, सवाए तुर्कों को और चीनियों के कोई हमारे साथ खैरखाई नहीं कर रहा, और वो बेचारे खामोश हैं। और अमेरिका इस सूरत हाल से फायदा उठाएगा। उन्होंने रियलाइज कर लिया कि हमारे खिलाफ इतनी नफरत फैल रही है, आपको क्यों रियलाइजेशन नहीं हो रही? भाई साहब मेहरबानी करें और गौर फरमाएं चीजों पर। मामला वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि आप कौम को दबा लेंगे और कौम जो है वो अपने सजदा रेज हो जाएगी सामने। अब नहीं हो सकता, इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और नए इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं, उसकी तैयारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी।